دعوت اسلامی کے شعبہ جامعۃ المدینہ کی کلاس 5th ایئر میں ادب عربی کی پڑھائی جانے والی کتاب القصائد المنتخبہ کا آسان اردو ترجمہ، صیغے اور وضاحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں جو اشعار کہے ہیں وہ یہ ہیں: اغروا علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوہ ویشہد۔ روشن چہرے والے جن پر نبوت کی مہر ہے، اللہ کی طرف سے گواہی دی گئی وہ مہر ظاہر ہوتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ اس میں لفظ اغروا یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی، اور خاتم کا مطلب ہے مہر، مشہود یہ شاہد یشہد باب سامیہ یسمع سے مفعول کا صیغہ ہے۔ یلوہ یہ باب نصر ینصر سے مضارع کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یشہد یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا ہے، اور باب سامیہ یسمع شاہد یشہد سے۔ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَىٰ اسْمِهِ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْخَمْسِ أَشْهَدُ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا جب مؤذن کہے پانچوں نمازوں کی اذانوں میں اشہد۔ دمہ یدم یہ باب نصر ینصر سے، اشہد یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وشق لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ نے اپنے نام سے نبی علیہ السلام کے نام کو مشتق کیا تاکہ ان کی عظمت بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کی عظمت ظاہر کرے۔ تو عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہیں۔ نبی اتانا بعد یأس وفترۃ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہمارے پاس تشریف لائے مایوسی کے بعد اور زمانہ فطرت کے بعد، اس حال میں کہ زمین میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اتانا اس میں عطا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو کہ عطا یاتی سے آتا ہے، باب ضرب یضرب سے، اور نا یہ متکلم کی ضمیر ہے، اور رسل یہ رسول کی جمع ہے۔ یاسن کا مطلب مایوسی، فترتن کا مطلب ہے زمانہ فطرت، کہ ہر دو رسولوں کے درمیان ایسا زمانہ گزر گیا جس میں رسالت منقطع ہو گئی ہو، رسالت ختم ہو گئی ہو، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔ اور اوثان یہ وثن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بت۔ تو عبادو یہ مضارع کا صیغہ ہے، مجہول ہے، عبد یعبد سے ہے، باب نصر ینصر۔ فامسا سراجا مستنیرا وہادیا یلوہ کما لاح الثقیل المہند۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی دینے والے اور ہدایت دینے والے چراغ ہو گئے، وہ ایسے ظاہر ہوتے ہیں، ایسے چمکتے ہیں، ایسے روشن ہوتے ہیں جیسے ہندی تلوار چمکتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ اس میں امسا آیا ہے، یہ اصبح کے معنی میں ہے جو کہ فعل ناقص ہے۔ یلوہ یہ واحد مذکر غائب ہے، مضارع کا صیغہ ہے، باب نصر ینصر۔ اور لاحا یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، نصر ینصر سے ہے یہ بھی۔ الثقیل یہ تلوار ہے اس کا معنی۔ وَأَنذَرَنَا نَارًا وَبَشَّرَ جَنَّةً، اور انہوں نے ہمیں ڈرایا جہنم سے اور خوشخبری دی جنت کی۔ وَعَلَّمَنَا الْإِسْلَامَ فَاللَّهَ نَحْمَدُ، اور انہوں نے ہمیں اسلام سکھایا تو ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ انذرنا کے اندر انذرا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب افعال سے، نا اس میں ضمیر ہے۔ بشرا یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی
باب تفعیل، علمنا، اس میں علمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی ہے، باب تفعیل سے ہے، علمہ یعلم تعلیما سے، نا اس کے اندر ضمیر ہے۔ وَأَنْتَ إِلَٰهَ الْخَلْقِ رَبِّي وَخَالِقِي بِذَٰلِكَ مَا أُمِّرْتُ فِي النَّاسِ أَشْهَدُ، اے مخلوق کے رب، تو میرا رب ہے اور میرا پیدا کرنے والا ہے، میں لوگوں میں جب تک رہوں گا اس کی گواہی دیتا رہوں گا۔ انتا یہ مبتدا ہے، خالقی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بذالک جار مجرور ہو کر اشہدو کے متعلق ہو جائیں گے۔ اشہدو واحد متکلم فعل مضارع باب سامیہ یسمعو سے ہے۔ ما امرت فی الناس، جب تک میں لوگوں میں رہوں گا، یہ اس معنی میں ہے ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا۔ اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر بھی اس آیت سے استدلال کیا، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، تعالیت رب الناس عن قول من دعا سواک الہا انت اعلی و امجد، اے لوگوں کے رب، تو بلند ہے، تجھے پاکی ہے اس کے قول سے جس نے دعویٰ کیا تیرے علاوہ معبود کا، تو بلند ہے اور بزرگی والا ہے۔ اس شعر کے اندر دعا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی باب ناصر ینصر سے ہے، اور تعالیت یہ تنزہتا کے معنی میں ہے جو کہ باب تفاعل سے ہے۔ لک الخلق والنعماء والامر کلہ، تیرے لیے تمام مخلوق ہے اور نعمتیں ہیں اور تمام معاملات تیرے سپرد ہیں۔ فَإِيَّاكَ نَسْتَهْدِي وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، تو ہم تجھ سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے اندر نستہدی صیغہ آیا، جمع متکلم فعل مضارع باب استفعال، نعبد جمع متکلم فعل مضارع باب ناصر ینصر عبد یعبد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کچھ شعر سنے، حاطف کو جواب دیتے ہوئے آپ نے کچھ اشعار کہے تھے۔ لقد خواب قوم غاب عنہم نبیہم، تحقیق خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا اس قوم نے جن سے ان کے نبی تشریف لے گئے۔ غابہ یہ ذہب کے معنی میں ہے، وقدس من یسری الیہم ویغتدی، اور پاک کیے گئے وہ قوم جن کی طرف رات کو چلے اور صبح پہنچے۔ خوابہ یہ خاسرہ کے معنی میں ہے جو کہ واحد مذکر غائب فعل ماضی باب سامیہ یسمعو سے ہے۔ غابہ یہ ذہبہ کے معنی میں ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ قدسہ یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی ہے باب تفعیل سے۔ ترحل عن قوم فدلت عقولہم وحل علی قوم بنور مجدد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قوم سے تشریف لے گئے جن کی عقلیں گمراہ ہوئیں، اور دوسری قوم پر تشریف لائے نئے نور کے ساتھ۔ اس کے اندر قوم سے مراد قریش ہے، پہلے والا جو لفظ قوم آیا اس سے مراد قریش ہیں، ان کی عقلیں گمراہ ہوئیں۔ دوسری قوم پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس سے مراد انصار ہیں۔ ہداہم بہ بعد الضلال ربہم وارشدہم من یتبع الحق یرشد، ان کے رب نے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہدایت دی گمراہی کے بعد، وارشدہم اور ان کی رہنمائی کی، من یتبع الحق یرشد جو حق کی پیروی کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ اس کے اندر لفظ ہدا آیا، واحد مذکر غائب فعل ماضی باب ضرب یضرب۔ ارشدہ یہ باب افعال سے ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ وَهَلْ يَسْتَوِي ضُلَّالُ قَوْمٍ تَصَفَّحُوا
امن وہدات یہتدون بمہتدی، کیا گمراہ قوم برابر ہے جنہوں نے اندھے ہو کر بیوقوفی ظاہر کی، اور ہدایت یافتہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی ایک ہدایت دینے والے کے ذریعے۔ لقد نزلت منہ علی اہل یثرب رکاب ہدن حلت علیہم باسعد، نبی علیہ السلام کی وجہ سے اہل مدینہ پر قافلے والے اترے، ہدایت یافتہ جو قافلے والے تھے، گھڑ سوار تھے، ان پر وہ تشریف لائے خوش بختی کے ساتھ۔ نزلت یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی باب ضرب یضرب سے یہ صیغہ ہے۔ اہل یثرب سے مراد اہل مدینہ۔ نبی یرا ما لا یری الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجد، نبی علیہ السلام اپنے ارد گرد وہ دیکھتے ہیں جو لوگ نہیں دیکھتے، ویتلو کتاب اللہ فی کل مسجد، اور وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں ہر مجلس میں۔ یرا فعل مضارع واحد مذکر غائب باب ارا یرا، وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي الْيَوْمِ أَوْ فِي ضُحَى الْغَدِ، اور اگر نبی علیہ السلام کسی دن میں غائب کی بات کہیں تو اس کی تصدیق اسی دن میں ہو جاتی ہے یا اگلے دن صبح میں ہو جاتی ہے۔ لیہنی ابا بکر سعادت جدہ بصحبتہ، چاہیے کہ ابو بکر کو نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ان کی خوش بختی کی سعادت مبارکباد دے۔ من یسعد اللہ یسعد، جس کو اللہ خوش بخت رکھے وہ خوش بخت ہوتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسد الغابہ میں فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی تو فرمایا، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا۔ متا یبدو فی التاج البہیمی جبینہ، جب نبی علیہ السلام کی پیشانی اندھیری رات میں ظاہر ہوتی ہے، یلوح مثل مصباح الدجا المتوقد، وہ ایسے ظاہر ہوتی ہے، ایسے روشن ہوتی ہے جیسے روشن ہونے والا اندھیرے میں چراغ روشن ہوتا ہے۔ اندھیری رات میں روشن ہونے والا جیسے چراغ روشن ہوتا ہے نا، ایسے ہی نبی علیہ السلام چمکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ فمن کان او یکون کاحمد نظام لحق او نکال لملحد، تو کون ہوا ہے یا ہوگا احمد کی طرح حق کی حفاظت کرنے والا اور باطل کو ختم کرنے والا۔ وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِي وَيُصْبِحُ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا جَنَا لَسَعِيدٌ، اور بے شک ایسا مرد جو شام کرتا ہے اور صبح کرتا ہے لوگوں کے کینوں سے محفوظ ہے، سلامت ہے، ضرور وہ خوش بخت ہے سوائے اس کے جو گناہ کر بیٹھا۔ وَإِنَّ امْرَأً نَالَ الْغِنَىٰ ثُمَّ لَمْ يَنَلْ، بے شک ایسا مرد جس نے مالداری کو پایا، ثُمَّ لَمْ يَنَلْ صَدِيقًا، پھر اس نے کوئی دوست نہ پایا، وَلَا ذَا حَاجَةٍ لَزَهِيدُ، اور نہ کوئی حاجت مند پایا، ضرور وہ محروم ہے۔ اس شعر کے اندر لزہید آیا، اس کا معنی ہے محروم ہونا، ضرور وہ بندہ محروم ہے۔ ان امرأ لاح الرجال علی الغنیٰ ولم یسأل اللہ الغنیٰ لحسود، اور بے شک ایسا مرد جو مردوں کو مالداری پر ملامت کرے اور اللہ سے مالداری کا سوال نہ کرے، ضرور وہ حاسد ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص سہمی کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں۔
زعم ابن نابغۃ اللئیم بأننا لا نجعل الاحساب دون محمد، ابن نابغہ کمینے نے گمان کیا کہ ہم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان نہیں کریں گے۔ اس شعر کے اندر ابن نابغہ لفظ آیا، یہ عمر بن عاصی سہمی کی کنیت ہے، اور نجعل صیغہ آیا جمع متکلم فعل مضارع با فتح یفتح، اموالنا ونفوسنا من دونہ من یصطنع خیرا یصب و یحمد، ہمارے مال اور ہماری جانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں، جو بھلائی چاہتا ہے اسے ثواب دیا جائے گا اور اس کی تعریف کی جائے گی۔ فتیان صدق کاللیوس مسائر من یلقاہم یوم الحیاج یعرض، سچے نوجوان ہیں شیروں کی طرح، جنگ میں کودنے والے ہیں، جو ان سے ملتا ہے جنگ کے دن وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس شعر کے اندر فتیان کا معنی ہے نوجوان افراد، لیوس لیس کی جمع ہے جسے اس کا معنی ہے شیر، مسائر دوڑنے والے ہیں، کودنے والے ہیں۔ یوم الحیاج کا مطلب ہے جنگ کا دن، یعرض کا مطلب بھاگ جاتے ہیں۔ قوم ابن نابغۃ اللئام اذلۃ لا یقبلون علی صفیر المرعد، ابن نابغہ کمینے کی قوم زیادہ ذلیل ہے، وہ کانپنے والے کی آواز پر متوجہ نہیں ہوتے۔ وَبَنَا لَهُمْ بَيْتًا أَبُوكَ مُقَصِّرًا كُفْرًا وَلُؤْمًا بِئْسَ بَيْتُ الْمَحْتِدِ، ان کے لیے تیرے باپ نے کفر کا اور ملامت کا گھر بنایا، کیا ہی وہ برا گھر ہے اصل کا۔ اس شعر کے اندر ابو کا کی کاف ضمیر جو ہے اس کا مخاطب ابن نابغہ عمر بن عاصی سہمی ہے، اور المحتد یہ الاصل کے معنی میں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن بدیل جن کو بیر معونہ کے دن شہید کر دیا گیا، ان کی شان میں دو شعر کہے ہیں، رحم اللہ نافع ابن بدیل رحمت المشتہی ثواب الجہادی، اللہ نافع بن بدیل پر رحمت فرمائے، ایسی رحمت فرمائے جیسے اس بندے پر رحمت نازل ہوتی ہے جو جہاد کے ثواب کا مشتاق ہوتا ہے۔ رحیمہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، باب سامیہ اسماء ہے۔ المشتہی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ صابراً صادق الحدیث اذا ما اکثر القوم قال قول السداد، وہ صبر کرنے والے بات کے سچے تھے جبکہ اکثر قوم ایسی نہیں تھی، ان کی بات سچی جو انہوں نے کہا۔ وقال رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فلما اناخوا بجنب سرار، تو جب ہمارے قافلے والوں نے سرار پہاڑ کے قریب پڑاؤ ڈالا، وشد السروج بلیج الحزم، انہوں نے گھوڑوں کی زینوں کو کھول دیا جو رسیوں کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ اس شعر کے اندر سرار پہاڑ کا ذکر آیا تو یہ مدینے سے 3 میل دوری پر تھا، عراق کے راستے میں، اور کہا گیا ہے کہ یہ پرانا ایک کنواں تھا۔ بلین جو ہے یہ بتین کے معنی میں ہے لپیٹنا، الحزم یہ حزام کی جمع ہے۔ فما راءہم غیر معج الخیول والزحف من خلفہم قد دہیما، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہے سوائے تیز گھوڑوں کے اور لشکر کے جو ان کے پیچھے سے آنے والا ہے، تحقیق وہ غافل ہیں۔
راعہم، یہ راع یروع سے یہ ہے افزعہ کے معنی میں ہے، اس کا مطلب ڈرنا، گھبرانا، خوف کھانا۔ والزحف کا معنی ہے لشکر۔ قد دہیمہ کا مطلب ہے غافل ہونا۔ فطاروا سلالا وقد افزعوا وطرنا الیہم کاسد العجم، تو انہوں نے لشکر والوں نے علیحدہ علیحدہ ہو کر حملہ کیا، تحقیق ڈرا دیا گیا انہیں، ہم ان کی طرف جھپٹے محفوظ شیر کی طرح۔ تو سلالن اس شعر کے اندر آیا ہے، اس کا مطلب ہے متفرقین، علیحدہ علیحدہ ہو کر، اور وطرنا ہم جپٹے، اس دل عجم محفوظ شعر کی طرح۔ علی کل صلحبۃ فی السیان لا تستکین لطول السام، ہم ایسے لمبے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں جو موٹے بدن والے ہیں، وہ راحت حاصل نہیں کرتے جسم کے موٹے اور لمبے ہونے کی وجہ سے۔ وَكُلِّ كُمَيْتٍ مَطَارِ الْفُؤَادِ امین الفصوصی کمثل الظلم، ہم ہر اس چت کپرے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جو دوڑ میں مضبوط ہے اور جوڑ جس کے سیدھے ہیں، سیدھے جوڑوں والے گھوڑے ہیں، تیر کی مثل، تیر جیسے سیدھا ہوتا ہے ایسے ہی اس کے جوڑ سیدھے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کی ٹانگوں کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اتنا مضبوط اور قوی گھوڑا ہے، اس پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ ان گھوڑوں پر ایسے گھڑ سوار ہیں، انہوں نے تیز تلوار چلانے کی مشق کی ہوئی ہے، مہارت حاصل کی ہوئی ہے، وَضُرْبَ الْبُہَمْ، اور بہادری کے ساتھ لڑنے کی مہارت حاصل کی ہوئی ہے، پریکٹس کی ہوئی ہے۔ لُیُوسٌ اذا غضبوا فی الحروب، وہ شیر ہیں جب جنگوں میں غضبناک ہوتے ہیں۔ لا ینکلون ولکن قدم، وہ پیچھے نہیں ہٹتے لیکن وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ اس شعر کے اندر لیوسن لیس کی جمع ہے، اس کا مطلب شیر ہے۔ غاضب وہ غضبناک ہوتے ہیں، فی الحروب حرب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے جنگوں۔ لا ینکلون کا مطلب ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے، قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، آگے بڑھنا۔ فَأُبْنَى بِسَادَاتِهِمْ وَالنِّسَاءُ قَصْرًا وَأَمْوَالِهِمْ تُقْتَسَمْ، تو ہم ان کے سرداروں اور عورتوں کے ساتھ واپس لوٹے غلبے کے طور پر، غلبہ پا کر، اور ان کے مال تقسیم کر دیے گئے۔ اس شعر کے اندر ابنا یہ رجعنا کے معنی میں ہے، ہم لوٹے ان کے سرداروں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ۔ قصراً جو ہے یہ غلبتاً کے معنی میں ہے۔ ورثنا مساکنہم بعدہم وکننا ملوکاً بہا لم نرم، ہم ان کی رہائش گاہوں کے وارث ہوئے ان کے بعد، اور ہم ہمیشہ ان کی رہائش گاہوں کے مالک رہے، ہم نے وہاں بادشاہت کی۔ لم نرم جو ہے یہ ہمیشہ کے معنی میں ہے، لم نبرح کے معنی میں ہے، لم نزایلہا کے معنی میں ہے۔ فلما اتانا رسول الملک، تو جب ہمارے پاس اللہ کے رسول تشریف لائے۔ اس کے بارے میں یہ چند اشعار ہیں۔ فلما اتانا رسول الملک بالنور والحق بعد الظلم، تو جب اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے نور کے ساتھ اور حق کے ساتھ، ظلم کے بعد۔ اس شعر کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نور کے ساتھ، حق کے ساتھ تشریف لائے کفر کے اندھیرے کے بعد۔ کفر کا اندھیرا یہاں سے مراد ہے، اور یہ جو ظلمت ہے یہ نور کی ضد ہے۔
رکننا الیہ ولم نعصہ غداۃ اتانا من ارض الحرم، ہم نے ان کی مدد کی اور ہم نے ان کی نافرمانی نہیں کی، حرم کی زمین سے وہ ہمارے پاس صبح کے وقت تشریف لائے۔ رکننا یہاں پہ یہ صیغہ جمع متکلم ہے نصر ینصرو سے، راکینہ یرکنو کسرہ کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سورہ ہود 113 نمبر آیت، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے اندر نعصہ یہ صیغہ جمع متکلم ہے، باب ضرب یضرب سے ہے۔ الغدات سے مراد ہے وہ وقت جو صبح کی نماز اور سورج کے طلوع ہونے کے درمیان ہوتا ہے، اسے غدات بولتے ہیں۔ اور حرم کی زمین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ وَقُلْنَا صَدَقْتَ رَسُولَ الْمَلِيكِ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَفِينَا أَقِمْ، اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں، آپ تشریف لائیے، وفینا اقیم، اور ہم میں ہی قیام فرمائیے۔ فنشہد انک عند الملیک ارسلت حقا بدین قیم، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور آپ حق کے ساتھ اور سیدھے دین کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ فنادی بما کنت اخفیتہ نداء جہارا ولا تکتتم، تو آپ اعلانیہ اس دعوت کو دیں جس کو آپ نے مخفی رکھا اور آپ اس کو نہ چھپائیے۔ فَإِنَّا وَأَوْلَادَنَا جُنَّةٌ، بے شک ہم اور ہماری اولاد ڈھال ہے، نکی کا ہم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں، وفی مالنا فاحتکم، اور ہمارے مال میں آپ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں۔ فنحن ولاتک اذ کذبوک فنادی نداء ولا تحتشم، تو ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں، جب کہ کفار نے آپ کو جھٹلایا تو آپ اعلانیہ دعوت دیجئے اور آپ شرمائیے مت، ولا تحتشم، آپ مت شرمائیے۔ اس شعر کے اندر ولاتو کا استعمال ہوا جو کہ اس میں فاعل والی کی جمع ہے، کذبو یہ کفار قریش مراد ہیں اس سے، اور ولا تحتشم لا تستحیی کے معنی میں ہے۔ فَطَارَ الْغُوَاةُ بِأَشْيَائِهِمْ إِلَيْهِ يَظُنُّونَ أَن يُحْتَرَمَ، تو وہ کفار آئے اپنے متبعین کے ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے گا۔ ان یحترم ان یہلک، تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ بن جائے گا، تو جب نبی علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت دی حق کی، تو مفسدین جو کفار قریش میں سے تھے اپنے متبعین کے ساتھ آئے یہ گمان کرتے ہوئے کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو وہ قتل کر دیں گے۔ فَقُمْنَا بِأَسْيَافِنَا دُونَهُ نُجَادِلُ عَنْهُ بُغَاةَ الْأُمَمِ، تو ہم کھڑے ہوئے اپنی تلواروں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے، ہم ان سے امت کے باغیوں کو دور کرتے رہے۔ ای ندفع عنہ، نجادل ندفع کے معنی میں ہے کہ ہم دور کرتے رہے، اور عنہ کے اندر جو ضمیر ہے اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ اور بغاتن لفظ استعمال ہوا، یہ باغی کی جمع ہے، یہ دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل ہوا۔